الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ محترم مہمانان گرامی قدر، عزیز اخوان، اب ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل کے دو معزز ذمہ داران اور مہمان تشریف فرما ہیں، فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے ہم سب کے استاذ فضیلت الشیخ وسیم احمد سنابلی ریاضی حفظہ اللہ۔ بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے ان دونوں مہمانان سے کچھ پند و نصائحیں ہم سیکھیں اور ان کے تجربات اور ان کی مفید علمی مشوروں سے ہم مستفید ہوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ وسیم احمد سنابلی ریاضی حفظہ اللہ کو کہ آپ ہم تمام احباب کو کچھ مفید مشوروں سے نوازیں۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا ہم جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں علم شریعت، علم دین کے جو اعلیٰ مراحل ہیں، اعلیٰ مراتب ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جس علم کو حاصل کر کے ہم علماء کرام کی اور صحیح معنی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ان کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس علم دین، علم شریعت کو حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ کل میں نے، ہو سکتا ہے کل کچھ لوگ رہے ہوں، میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے اسلاف سے ملیں گی۔ اسلاف میں اولین درجہ جنہیں حاصل ہے انہیں ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اولین معلم تھے، تو ان کے طلباء کیسے تھے، ان کے طلباء نے کیسے علم حاصل کیا ہے، کن حالات میں علم حاصل کیا ہے، اور ہم اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم صحیح معنی میں علم دین، علم شریعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج کل جن آسائشوں میں اور راحت و آرام کی جن کیفیتوں میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور پہلے کے لوگوں نے جن حالات میں علم حاصل کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے اندر علمی صلاحیت، لیاقت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، لیکن ہر ڈگری علم کی صلاحیت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اصل چیز آپ کی لیاقت، آپ کی صلاحیت ہے کہ کتنا علم دین، علم شریعت آپ نے سمجھا ہے، کتنا آپ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور کتنے علم پر آپ نے عمل کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے اس علم کی طرف دعوت دی ہے اور بلایا ہے۔
میں دو شخصیتوں کے تعلق سے کئی خطبے میرے موجود ہیں، جن میں سے ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی زندگی ہر طالب علم کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور دوسری شخصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے نقیب اور ذمہ دار، یا آج کل کی زبان میں مانیٹر کہہ سکتے ہیں۔ مانیٹر جو تھے وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے سلسلے میں بھی میرے کئی خطبے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن حالات میں اور کن پریشانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے علم کو محفوظ کیا ہے۔ تو میں اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرف اشارہ کروں گا کہ اتنی عظیم شخصیت اور اللہ کے رسول کے بعد قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کو لقب دیا گیا رئیس المفسرین کا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ آخر ان کی اتنی عظیم شخصیت کیسے وجود میں آئی؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان میں سے مشہور بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی ان کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول جس کے لیے دعا فرما دیں، اور لوگ منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی دعا مل جائے کسی طریقے سے تو ان کی زندگی سنور سکتی ہے۔ تو جس شخصیت کو اللہ کے رسول کی دعا ملی ہو تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو اللہ کے رسول کی دعا کا اثر، اور دوسری بات یہ کہ اکثر حالات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے زیر تربیت رہے۔ تو پوری انسانیت کا معلم، جس کا مربی ہو، معلم ہو، تربیت کرنے والا ہو، تو اللہ کے رسول سے بہتر تو کوئی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے ہیں، اس لیے آپ کی شخصیت میں یہ چیز شامل ہے، اور ان کی شخصیت کو بنانے میں، سنوارنے میں اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تیسری چیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اونچے مقام تک پہنچانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی ذاتی محنت ہے، کوشش ہے۔ دعائیں بھی انہی کے کام آتی ہیں جو دعا کے ساتھ ساتھ وسائل کو اپناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو طرح کے وسائل دیے ہیں علم میں اضافہ کرنے کے لیے۔ روحانی وسائل ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے، اور اسی طریقے سے مادی وسائل ہیں جو ہماری محنت ہے، ہماری لگن ہے، ہمارا شوق ہے، ہماری کوشش ہے، وقت کا صحیح استعمال ہے۔ یہ مادی وسائل ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ہر وسیلہ اختیار کرنا چاہیے جو شرعی حدود میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ان کے علم حاصل کرنے کی جو کیفیت اور جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ مختصر حدیث لمبی ہے، واقعہ لمبا ہے، لیکن میں صرف چند الفاظ ان کے ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وجدت عامۃ حدیث و عامۃ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ھذا الحی من الانصار۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، کم عمر صحابہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن علم کے اعتبار سے بڑے بڑے
اور عمر دراز صحابہ کے مقابلے میں آپ کا علم کہیں زیادہ ہے، تو آخر ایک کم سن شخص کا علم عمر دراز لوگوں کے علم کے مقابلے میں کیسے زیادہ ہو گیا؟ ان کی حدیثوں کی جو مرویات ہیں وہ زیادہ کیسے ہو گئی ہے؟ یا آسان بات نہیں ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عام حدیثیں کس کے پاس تھیں؟ انصار کے پاس تھیں، چونکہ مہاجرین کے سامنے ایک مسئلہ تھا روزی اور روٹی کا، ان کو تو اپنے کھانے پینے کے لیے بھی انتظام کرنا تھا، تو وہ تجارت کاروبار میں نکل جایا کرتے تھے، یا یہ کہ بعض حالات میں باری مقرر کر لیا کرتے تھے کہ ایک جائے گا اور ایک حاضر رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن علم حاصل کرے گا، جو بھی کچھ اللہ کے رسول فرمائیں گے اس کو یاد کرے گا۔ لیکن انصاری عموماً اللہ کے رسول کے ساتھ حاضر رہا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عام حدیثیں انصاریوں کے پاس تھیں، اور اس سے پہلے اب بیان کیا ہے انہوں نے کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا کہ دونوں مل کے یہ کام کریں، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اتنے کم سن لوگ، کون ہوگا بعد میں جو ہم سے اللہ کے رسول کی حدیث پوچھنے آئے گا؟ ابو بکر، عمر، حضرت عثمان اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کون پوچھے گا؟ بہرحال وہ صاحب تو الگ ہو گئے کہ میں تو اس کام میں نہیں لگ سکتا ہوں، لیکن عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا راستہ لو، لیکن میں نے جو عزم کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، میں اس کو پورا کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کنت لآتی الرجل منہم، کہتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ فلاں حدیث فلاں صحابی کے پاس موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس جاتا تھا، اس کے دروازے پر جاتا تھا، فیقال هو نائم، اور کہا جاتا تھا کہ وہ تو اس وقت سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آگے لو شئت ان یوقظ لی لاوقظ، اگر میں یہ چاہتا کہ میرے لیے اس کو جگا دیا جائے تو اس کو جگا دیا جاتا، بھی خبر دی جاتی، کہہ دو کہ عبداللہ ابن عباس دروازے پہ آپ کے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خاص تربیت یافتہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے لوگ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا کہ میرے لیے اس کو جگا دیا جائے تو جگا دیا جاتا، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، اس کو جگانا نہیں ہے۔ تب کیا کرتے تھے؟ فَأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ بعض روایات میں ہے کہ میں جو کپڑا ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، وہ چوکھٹ پر رکھ کر لیٹ جایا کرتا تھا۔ آپ اس جملے پر غور فرمائیے، اور محدثین نے یہاں استنباط کیا ہے کہ طلبہ کو اپنے استاد، اپنے معلم، اپنے محدث کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں، دروازے پہ آ گئے ہیں، تو جب چاہے جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیں، ہنگامہ کر دیں، اور آج کل بہت حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کب کس کو فون کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہیں سوچتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں یا میں فرصت میں ہوں تو ساری دنیا فرصت میں ہے، کوئی کام نہیں ہے کسی کو۔ ان باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ تو یہ معلم کے درمیان اور اس کے شاگرد کے درمیان کا رشتہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ معلم اس وقت کس کیفیت میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کسی کو اس طرح سے جگایا نہیں، بیدار نہیں کروایا اپنے لیے۔ اور دوسری بات، کیا ہم میں سے کوئی ایسا طالب علم ہے، یا پوری تاریخ میں کہنا چاہوں گا کوئی ایسا طالب علم ہے جس نے اس ذلت کے ساتھ علم دین، علم شریعت حاصل کیا ہو؟ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ہو تو بتائیے گا کہ کسی کے دروازے پر جا کر لیٹ جانا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی حدیث حاصل کرنے کے لیے، کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی ایسی چیز آئی ہے؟
آپ لوگ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، بتائیے گا مجھے کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہو۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ابن عباس نے اپنے آپ کو جتنا ذلیل کیا ہے اور کمتر کیا ہے، اتنا ہی اونچا مقام اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ تو جو طلبہ، جو لوگ علم کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اٹھاتا ہے، ان کو بلند کرتا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا طالب علم نہیں ملے گا، اور طالب علم تو کیا، وہ سارے اساتذہ نہیں ملیں گے۔ کتاب پر میں جانتا ہوں، ایک زمانے سے تدریس میں ہوں، کتاب پر اگر مٹی لگی ہوئی ہو، مٹی لگ جائے تو وہ معلم، وہ استاد خود اس کو صاف نہیں کرتا ہے، بلاتا ہے، ملازم کو تلاش کرتا ہے، ملازم اس کی صفائی کرے گا۔ کتاب پہ جو گرد لگ گئی ہے، جم گئی ہے، وہ ملازم کو ڈھونڈتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک کہ ملازم کہاں ہے، وہ آئے تو وہ کپڑا لے کے، رومال لے کے صاف کرے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اور آپ سوچئے کہ ایک صحابی رسول کسی کے دروازے پہ جا کر لیٹ جائے، یہ کس قدر ذلت کی بات ہے۔ لیکن یہ ذلت کس کے لیے گوارہ کی ہے؟ علم دین، علم شریعت، اللہ کے رسول کی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ تَصْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِهِ التُّرَابَ۔ اس وقت مدینے کا جو موسم کا حال رہا ہوگا، اور خاص طور سے گرمیوں میں جب ہوا چلتی ہے تو گرم ہوا کے تھپیڑے مٹی کے ساتھ چہرے پر لگتے تھے، کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے دروازے پر بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مَتَى اسْتَيْقَظَ، اور اس وقت تک انتظار کرتے تھے کہ جب تک وہ گھر والا اپنی مرضی سے بیدار نہ ہو جائے، اپنی مرضی سے وہ بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأَسْأَلُهُ عَمَّا أُرِيدُ، پھر اس کے بعد جو چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی فلاں حدیث میں نے سنا ہے فلاں سے، آپ کے پاس ہے، مجھے وہ حدیث سنا دیجیے۔ ثُمَّ أَنصَرِفُوا، اور پھر اس کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے ایک ایک حدیث اس صحابی نے اس طریقے سے حاصل کی ہے، کتنی محنت لگی ہے، اور اپنے آپ کو کس حد تک علم حاصل کرنے کے لیے کمتر سمجھا ہے۔ ہمارے پاس تو ماشاء اللہ تبارک اللہ حدیث کے مجموعے، پوری کتاب سامنے ہوتی، اور پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض طلبہ حدیث کی گھنٹی میں کئی دفعہ بعض طلبہ کو نکال چکا ہوں اپنے تجربے کے مطابق، حدیث کی گھنٹی ہوتی ہے، اس میں پیچھے بیٹھے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا تھا اور ہم کیسے علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو اسلاف کی زندگی کہاں ملے گی؟ علماء کرام نے سارا کام کیا ہوا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی، اس کی طرف رجوع کرنے کی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، ہم طالب علم ہیں لیکن ہمیں طالب علمی کے آداب معلوم نہیں ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اور اگر طالب علم کی راہ میں کچھ پریشانیاں آ جائیں تو ان کو کیسے فیس کیا جائے، یہ ہم کو تمیز نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی پڑھیں، طالب علمی سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں۔ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب ہے، اور کئی لوگوں نے اس کی تحقیق بھی کی ہوئی ہے، کہیں ایک جلد میں ملتی ہے، کہیں 2 جلدوں میں یہ کتاب دستیاب ہے۔ ہر طالب علم کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے، اس کو پتہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے کیسے علم حاصل کیا ہے۔ اور ابو ہلال عسکری کی ایک کتاب ہے الحث، چھوٹی سی کتاب الحث علی طلب العلم، عبدالعزیز السدحان سعودی عرب کے مشہور لکھنے والوں میں سے، اور ان کی کتاب ہے معالم فی طریق طلب العلم، اور اس کتاب کا کہیں سے ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ صحیح معنی میں عالم دین آپ کیسے بنیں گے، وہ آپ اس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔
اور بہت سارے موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مولانا عبد الرؤوف جھنڈا نگری، میں نے ان کی کتاب اپنی طالب علمی کے زمانے میں پڑھی تھی. مولانا کی کتاب ہے العلم والعلماء، مختصر سی کتاب ہے لیکن بہرحال علم اور علماء سے متعلق یہ کتاب ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. تو علم کہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے، ہمیں تھوڑا 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 ہر جگہ سے لینا پڑتا ہے، تب کچھ ہمارے پاس اکٹھا ہو پاتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر موجودہ حالات میں ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں یا بڑی پریشانیاں بھی آ جائیں تو ہم یہ سوچ کر کے سوچیں گے کہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے کس طرح کے چیلنج تھے، کس طرح کی پریشانیاں تھیں، انہوں نے کس ماحول میں علم حاصل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ماحول میں علم حاصل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں اکثر و بیشتر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہیں یہ، یا جنون کی ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، بار بار یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ماں بھی جنون، مجھے جنون کی بیماری نہیں تھی. کیا وجہ تھی؟ کھانا نہیں ملتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. کتنی دفعہ گرے ہیں، میں نے کئی خطبوں میں اس کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. جو کوئی اس کو سن سکتا ہے یا وہاں سے یوٹیوب سے نکال کے اس کو سنا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن حالات میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں بہت ہی آسان تر حالات ہیں، اس لیے ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت زیادہ مشکلات میں جو گھرے رہتے ہیں ان کے پاس پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو موقع کم مل پاتا ہے. لیکن ہم تو متفرغ ہیں اسی کام کے لیے. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کسی نے. آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اپنے اسلاف کی زندگی کے حادثات کو، واقعات کو پڑھیں. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ صحابہ سے شروع کرنا ہے اور اس کے بعد تابعین میں آئیے. تابعین میں اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو نام ہیں علمی دنیا کے تابعین کے طبقے میں، ان میں سے بے شمار نام ایسے ہیں جو کسی وقت غلام تھے، جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی. ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو غلام رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا ساری پریشانیوں کے باوجود اور اس علم کو سینے میں محفوظ کیا اور اپنے بعد والوں تک پہنچایا ہے، تو آج ان کو لوگ کیا لکھتے ہیں؟ امام لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں، شیخ الاسلام لکھتے ہیں. انہی لوگوں کو، غلاموں کو، سماج میں جن کا کوئی بھی مقام، کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن علم نے ان کو کیا کیا؟ ان کو غلام سے امام بنا دیا. آج بھی یہی فارمولہ ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آج بھی وہ اس نچلے طبقے سے نکل کے بڑا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین، علم شریعت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.